الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عید الاضحیٰ یہ قربانی کے ایام ہیں اور یہ ہمیں صرف جانور کی قربانی کرنا نہیں سکھاتے بلکہ اپنی خواہشات کی قربانی کرنا اور آپس میں اپنے متعلقین اور رشتہ داروں کے ساتھ ایثار کا، محبت کا اور رحم کا اور اچھا تعلق رکھنا۔ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کی بہت سی کمی بیشیاں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو غصہ دلاتی ہیں، اس پر بھی قربانی دینا، اور اپنے تعلقات کو بہت معمولی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر خراب نہ کرنا، اس کے لیے بھی قربانی دینا۔ جیسے آپ اپنا جانور تلاش کرنے میں ہر عیب سے پاک جانور تلاش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ اگر عیب ہوگا تو قربانی ادا نہیں ہوگی، قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے صحیح سالم تندرست اچھا جانور خریدا اور اس میں عیب آ گیا جس کی بنیاد پر اس پہ قربانی نہیں ہو سکتی، اب وہ عیب دار جانور بھی آپ اللہ کی راہ میں قربان پھر نہیں کر سکتے، اس میں قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اپنے رشتوں کو بھی عیب آنے سے بچانا، یہ ہے اصل قربانی جو ہمیں یہ قربانی سکھاتی ہے۔ عید الاضحیٰ لوگ بس یہی سمجھتے ہیں کہ جی، اور اکثر دیکھا بھی گیا، ہم بھی اس دفعہ بھی دیکھ رہے ہیں، بڑا افسوس ہو رہا ہے ماشاءاللہ، ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں، کوئی کھال اتروا رہے، کوئی گوشت کٹوا رہے، کوئی کلیجی پکوا رہے، کوئی کیا باربیکیو کرنے کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور اس نے نماز چھوڑ دی اسی دوران۔ اور فجر عید کے دن فجر بھی چھوڑ دی، ظہر بھی قضا کر دی، عصر بھی قضا کر دی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، نماز کا کوئی پتہ نہیں، لیکن الحمدللہ وہ فل جو ہے نا قربانی کے ایونٹ کے اندر مکمل طور پہ لگا ہوا ہے۔ شروع سے وہ سمجھ رہے کہ بہت بڑی عبادت کر رہا ہوں میں، اتنی بڑی عبادت کر رہا ہوں کہ جو ہے نا بس یہ نمازیں بھی مجھ پر سے معاف ہو جائیں گی، جیسے ایسا نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ اتنے دنوں سے وہ ماشاءاللہ انہی موج مستیوں میں لگے ہوئے۔ بس یہ قربانی چونکہ دل کو بھا رہی ہے نا، اور ایک مزہ آ رہا ہے، اور ایک فیملی کا جو ہے نا گیدرنگ ہو رہی ہے، اور ایک بہت زبردست ایونٹ ہے۔ اور پہلے سے ماشاءاللہ ہر ایک عید کے پہلے دن پھر کیا کیا ہونا ہے، اور دوسرے دن میں کیا ہونا ہے، اور شام میں، اور پھر رات میں، اور پھر تیسرے دن کیا ہونا ہے، پھر چوتھے دن کیا ہونا ہے، ایک ایک چیز طے شدہ ہے ماشاءاللہ۔ لیکن نمازوں کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا، فجر سے عشاء تک اس کو کوئی نماز کا مطلب دیکھ بھی رہے، نمازی جا رہے آ رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور بیٹھا ہوا ہے صبح سے قربانی کروا رہا ہے، تو یہ نیکی تھوڑی ہے، یہ کیسی نیکی ہوئی؟ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ایک مطلب قربانی کے پیچھے آپ نے دن میں 5 فرض ترک کر دیے، چھوڑ دیے، کتنا بڑا آپ نے گناہ اور وبال کما لیا کہ آپ کو تو جا کر مفتی سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی اجی میری یہ قربانی قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ کہے گا یار یہ ایسی قربانیاں بہت لوگ کرتے ہیں۔ آپ جیسے ماشاءاللہ سینکڑوں لوگ ہیں جو ایسی قربانیاں کرتے ہیں، لیکن ان کے قربانی کا کوئی آخری قطرہ بھی گر جائے نا جانور کا، اس میں جانور کا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کا قصور، آپ نے بیچارے کی بلا وجہ جان بھی لے لی۔ تو بھائی یہ قربانی جو ہے نا دیگر فرائض کے بعد ایک واجب ہے، ایک فرض ہے، ایک حکم ہے جو سال کے بعد گھوم کر آتا ہے ایک دفعہ، اور اس کی پہچان ہوتی ہے دن میں 5 دفعہ جب مؤذن پکارتا ہے نا، جبکہ قربانی کے لیے تو کوئی پکار بھی نہیں لگتی، سال میں ایک دفعہ یہ آتا ہے معاملہ۔
تو اللہ یہی تو سکھاتے ہیں کہ دیکھو تم نے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی تھی نا، ہم تمہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے جو گھر کا سب سے چھوٹا بچہ ہے نا اس کے گردن پہ چھری چلا دو بھائی ہمارے لیے. اللہ یہ تو ہمیں نہیں، اللہ تو کہہ سکتے تھے، حالانکہ اللہ کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ کہہ سکتے تھے، ہمارے تو اچھے بھی نہیں اس بات کو انکار پھر کر سکتے تھے، ہمیں تو کرنا پڑ جاتا. لیکن اللہ نے یہ ہمیں ضرور سکھلایا کہ اب آپ اپنی خواہشات کی قربانی دیں، نیند کی قربانی دیں اور فجر میں اٹھ کے آ جائیں، اور پھر کاروبار کی قربانی دیں اور ظہر میں اٹھ کے آ جائیں، اور پھر عصر میں تھکاوٹ کی قربانی دیں اور عصر پڑھنے آ جائیں، اور پھر مغرب میں اپنی جو ہے نا خواہشات اور اولادوں سے مل بیٹھنے اور اس سب کی قربانی دیں اور مغرب پڑھنے آ جائیں، اور عشاء میں پھر نیند کی قربانی دیں کیونکہ آپ دن بھر کے تھکے ہوئے، اور عشاء پڑھنے آ جائیں. اور اگر آپ اس سے آگے بھی کرنا چاہیں تو پھر تو تہجد بھی ہے. اللہ والے تو جیسے انسان دلہن کا انتظار کرتے ہیں ایسے رات کا انتظار کرتے ہیں، ہمیں وہ مزے کیا معلوم. تو بھائی صرف یہ قربانی فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے. اور بہرحال لوگ بڑے مسئلہ پوچھتے ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب قربانی ہو جائے جانور میں 3 حصے کرنا یہ سنت عمل ہے. ایک آدمی ہے غریب ہے بیچارہ، اس نے کسی طرح قربانی کر لی، سارا گوشت رکھ لیا تو یہ گناہ نہیں ہوگا. اس بات کو بھی آپ چھوڑ دیں کہ بھئی یہ تو اس نے بڑا زیادتی کر دی. اور یہ بھی آج کل ڈرامے بازی چل رہی ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا جی، گوشت رکھ لیا سارا. بھائی اس کو سال میں بڑی مشکل سے بیچارے نے پیسے جوڑے، غریب آدمی ہے، میں تو عرض کر رہا ہوں نا. تو اس نے اگر سارا بھی گوشت رکھ لیا تو آپ اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے. آپ تو فرائض چھوڑ لیں، وہ تو سنت چھوڑ لیں نا. ہمارے ہاں تو فرض کتنے کھلے عام چھوڑا جاتا ہے، سنت کا تو کیا ہی پوچھنا. اور سوال اور تنقید کرنے والے خود فرائض ادا نہیں کر رہے ہوتے اور ایک سنت کے پیچھے ایسے لگ جاتے ہیں اگلے کے جان ہاتھ پیر. بہرحال تو بھائی اگر غریب آدمی ہے، اس نے کسی طرح قربانی کر لی، سارا گوشت اس نے بکرے کا رکھ لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. یہ فرض واجب بھی نہیں ہے تقسیم کرنا. غریب تھا، اس نے رکھ لیا، اس کو سال بھر میں بیچارے کو ایک دفعہ موقع ملتا ہے، ایک دفعہ ملا، اس نے رکھ لیا گوشت، نہیں تقسیم کرا. وہ خود ہی غریب، خود زیادہ حقدار ہے کھانے کا، وہ اپنے سے زیادہ کسی کو حقدار سمجھ ہی نہیں رہا کہ مجھے سال بھر میں ابھی موقع ملا. اور ایک آدمی ہے کہ وہ ماشاءاللہ میڈیاکر قسم کا ہے اور ٹھیک ہے پورا سال بھر بھی گوشت کھاتا ہے الحمدللہ اور اس کی حیثیت اچھی ہے، وہ قربانی کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم یہ کرا ہے کہ سنت عمل ہے، 3 حصے کر لے. اگر وہ بھی سارا رکھ لے تو وہ بھی گناہ گار نہیں ہوگا. یہ بھی آپ سن لیں، شرعی مسئلہ یہی ہے. لیکن بہتر ہے کہ وہ افضل یہی ہے کہ 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنا رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے، آس پڑوس میں محلے میں جو اس کے متعلقین ہیں، اور تیسرا حصہ جو ہے غریبوں کو دے دے. اور فقہاء نے لکھا کہ تیسرا حصہ بھی اگر اپنے قریبی رشتہ دار جو زیادہ غریب ہیں اور مستحق ہیں انہی کو دے تو یہ زیادہ افضل ہے، بہتر ہے. اور کسی کو نہیں سمجھ آتا، کوئی بھلے کا اس کو بندہ نہیں نظر آتا، خاندان میں سارے ایک سے ایک بڑے رئیس ہیں، سب کے جی دبا کے ماشاءاللہ قربانیاں ہوئی ہیں، گوشت کی وافر مقدار ہے، تو ٹھیک ہے اس کا دل پھر بھی چاہتا ہے دینے کو، اس نے آ کے مدرسے میں دے دیا. اس سے بڑا اچھا مصرف کیا ہوگا قربانی کے گوشت کا؟ ٹھیک ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.